بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على مولى الكونين إمام المغربين والمشرقين أبا الحسنين علي بن أبي طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. صاحبان ایمان، آج اس دور عزا کی چوتھی مجلس ہے. ہم سورہ آل عمران کی 19ویں آیت کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے. اس کے ذیل میں کل ہم نے دعائے جوشن کبیر کے وہ کلمات جو سلسلہ 76 کے ہیں جس میں دین کے اقدار کے میرٹس بیان کیے گئے ہیں، کل ان کے 2 نکات پر گفتگو کی گئی. کیونکہ جو صاحب دین ہوتا ہے اس کا شرف بندگی، اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر، اللہ کی حمد، اس کی اطاعت، اس کے بعد مسلسل یہ جو اذکار ہیں، جو عبادتیں ہیں، وہ یہ بندگی خدا کے لیے لازمہ ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ دین کا مسئلہ ایسا ہے کہ بظاہر دیندار تو سبھی نظر آتے ہیں، لیکن اس کا دین کتنا پائیدار ہے وہ انسان کے اس کے اپنے عمل کو، اس کے کردار کو، اس کے رہن سہن کو دیکھنے کے بعد اس کا پتہ چلتا ہے. اور اس چیز کو مظلوم کربلا سید الشہداء آقا امام حسین علیہ السلام معرفت سے بھرا ہوا جملہ ہے. نکات بلاغت الحسین میں فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ دنیا دار، یہ دنیا کے بندے ہیں. جو لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کے بندے ہیں. یہ دین ان کی زبانوں پر لغوق یعنی چاٹ کی طرح ہے، حلق سے اترا نہیں، صرف زبان پہ باقی ہے. اور جب تک کہ یہ دنیا میں اپنی معیشت کو اس سے فائدہ ہوتے رہتا ہے، معیشت ان میں فراہم ہوتے رہتی ہے، یہ دین کی حفاظت کرتے ہیں. اور جب یہ آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا دین ان سے اتنی دور ہو جاتا ہے کہ خود انہیں پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی ان کا دین کدھر گیا. بہت غیر معمولی معرفت کا جملہ ہے، جتنی اس کی تشریح کی جائے کم ہے، کیونکہ لیکن یہ ایک ہی جملے پہ تشریح نہیں کی جا سکتی. مولا کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تقریباً جتنے انسان ہیں یہ سب بظاہر دیکھنے میں جو دیندار نظر آ رہے ہیں یہ دنیاوی بندے ہیں سب. یہ دین ان کے زبان پر صرف لوخ یعنی چاٹ کی طرح، جیسا کوئی چٹنی یا لعوخ یا کوئی معجون یا کوئی ایسی تیز چیز جو زبان پہ لگا کے آپ چاٹتے ہیں، بس اتنا ہی ان تک پہنچا ہے. ان کے جسم میں سرایت نہیں کرا، دل اور دماغ میں نہیں اترا، روح پہ اس کا اثر نہیں ہوا، ان کے باطن پہ اس کا اثر نہیں ہوا. جتنی دیر وہ چاٹ کا اثر رہتا ہے اتنی دیر یہ دین ان کے پاس ہے. جب تک دنیاوی مفادات، دنیاوی فائدہ انہیں حاصل ہوتے رہتا ہے یہ دین کی حفاظت کرتے ہیں. جب یہ آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر ان کا دین ان سے دور ہو جاتا ہے. صلوات علی محمد
حسین سے سوچتے رہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو دین بظاہر استحکام تک نہیں پہنچا، دین میں اس کے مستحکم نہیں ہوا، اسٹیبلش نہیں ہوا، تو اس کے لیے انسان کو لازم چاہیے وہ کون سی اقدار ہے جس کی وجہ سے دین کو مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے اہم ترین جو چیز بتائی گئی ہے جو دیندار شخص کے لیے ہے وہ ہے اس کی عبادت، اور عبادت بھی کس رنگ کی، ہر بندے کی اپنے اعتبار سے عبادت ہے۔ اللہ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وہ جوشن کبیر کے وہ فقرات کہ یا من ذکرہ شرف للذاکرین یا من شکرہ فوز للشاکرین یا من حمدہ عز للحامدین یا من طاعتہ نجات للمطیعین۔ کل دو کا میں نے آپ کے سامنے جتنا ممکن تھا اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح میں نے کی کہ ذکر کیا ہوتا ہے، ذکر کے بارے میں اس کی برکتیں کیا ہیں اور اس کے میرٹس کیا ہیں۔ اللہ کا جو ذکر ہوتا ہے اس کی برکتیں کیا ہیں، ذکر بھی شکر کے مقام پر ہے۔ شکر کے بارے میں بتایا کہ شکر کی کیا برکتیں ہیں، جو شکر نہیں کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے۔ ایک دو جملے اس کے بارے میں پھر آج انشاءاللہ کہ یا من حمدہ عز للحامدین، اے وہ پروردگار، اے میرے مالک، تیری حمد کرنے والوں کے لیے باعث عزت ہے۔ وہ طاعتہ یا من طاعتہ نجات للمطیعین۔ ایک ایک لفظ مولا نے بڑا غیر معمولی جو اس جوشن کبیر کا ہے، غیر معمولی، اتنا یعنی حکمت سے، بلاغت سے، اسرار سے بھرا ہوا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ لفظ یہاں بیٹھے گا۔ اگر فلندہ بلاس کرے وہ جو لفظ بیچ کا جو ہے میں ہٹا دیا جائے تو ہم زندگی بھر اس کی جگہ وہ لفظ فل اپ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ کیا فرما ہے، جو حمد ہے پروردگار کی، ہم سے کیا فائدہ ہے؟ اگر یہ جملہ نہیں ہوتا تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کی حمد سے ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ فرما رہے جو بندہ اللہ کی حمد کرتا ہے پروردگار عالم اس حمد کے بدلے اسے عزت عطا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو ذکر کے بارے میں نے بتایا تھا، جو ذکر کرتے ہیں ان کا فائدہ تو آپ نے دیکھا، جو اللہ کے ذکر سے گریز کرتے ہیں، جو اللہ کے ذکر سے اندھے بنتے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُخَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْسِنُونَ۔ کتنی بڑی بلاغت حکمت ہے اس کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے اندھے بنتے ہیں، فکر نہیں ہے ان کو کسی چیز کی، نہ نماز کی فکر ہے، نہ قرآن کی فکر ہے، نہ اللہ کے ذکر کی ہے، نہ دعاؤں کی ہے، نہ صحیفہ کاملہ کی ہے، نہ صحیفہ امیر المومنین کی ہے، نہ تسبیح کی ہے، نہ کسی چیز کی انہیں کوئی جب حاجت نہیں پڑتی، تو قرآن انہیں کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے اندھے بنتے ہیں، اندھے نہیں کرنے والے ذکر کو اللہ کہہ رہا ہے اندھے بن، آما ہے۔ تو فرما رہے کہ جو اللہ کے ذکر سے اندھے بنتے ہیں پروردگار عالم خود ان پر ایک شیطان کو مقرر کر دیتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُخَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، یہ شیطان ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ وَإِنَّهُمْ لِيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، ان شیطانوں کا کام کیا ہے کہ ہمیشہ اس کو راہ راست سے بھٹکاتے رہنا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْسِنُونَ، اور یہ جو بھٹکنے والے ہیں، جو راہ سے بگڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ راہ راست پہ ہیں۔ کتنی بڑی حکمت ہے، آپ دیکھیں آپ کتنا بڑا مغالطہ ہے انسان کا۔ اسی سے ملتی بھی اور ایک حکمت کی بات اسی بیلنسنگ کی، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اس کے باوجود ان کی دولت میں جو اضافہ ہوتے رہتا ہے، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں اس لیے اللہ ہم کو دیتے جا رہا ہے نا، تو اس کے لیے کیا فرما رہے ہیں، مظلوم کربلا سید الشہداء آقا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے بندوں کی نافرمانی کی وجہ سے ان سے بے نیاز ہو جاتا ہے
تو ان پر نعمتوں کی فراوانی کر کے ان سے توفیق شکر سلب کر لیتا ہے. اب نعمتیں دیتے جاتا ہے دیتے جاتا ہے دیتے جاتا ہے، شکر کی توفیق سلب ہو جاتی. اب شکر ادا کرنے کے موقع میں رہتے جو بھی آ رہا ہے آنے تو لے جاؤ، ڈال دو، بینک میں ڈال دو، فلاں کر دو، یہ خرید لو، وہ خرید لو. اب شکرن للہ نہیں ہے زبان کے اوپر، اللہ کا حمدن للہ نہیں ہے، سجدہ شکر نہیں ہے. اب نعمتوں پر شکر نہیں، جب نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا جاتا تو نعمتیں روح زوال ہو جاتی ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہونے والا ہوتا ہے. اور اس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید. اے انسان تو کتنا اللہ کی نعمت، ان الانسان، اے پروردگار انسان سب سے زیادہ ہماری مخلوق میں اگر کوئی ناشکرہ ہے تو وہ انسان ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور خود وہ اس کا گواہ ہے. تو اسی پھر کیا فرماتے ہیں دوسری جگہ؟ جو شکر ادا کرتا ہے بندہ، تو بے ذکر یہ ہو رہا ہے کہ جو اللہ کا شکر نعمت پہ ادا کرتا ہے، نعمت مل گئی تو فرما رہے ہیں مظلوم ہے، یہ بھی مظلوم ہے کربلا کا، سید الشہداء کا امام حسین علیہ السلام کا. صلوات پڑھیے محمد. فرماتے ہیں کہ جب اللہ بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت پر شکرانے کا خیال ابھی اس کے دل میں آتا ہے. بہت اہم نکات ہیں. ہر جملہ دیکھیے میرا قرآن نہج البلاغہ خول ایمان ذہن میں رہ جائے، نوٹ اگر آپ محسوس کریں اس کو چیز رکھ لیں. بہت کام کی باتیں ہیں. پڑھنے میں مطالعے میں بھی کئی وقفے سے ایک ساتھ تمام چیزیں نہیں آتی. جو باتیں آتی ہیں اپنے بیان کو مربوط کرنے کے لیے اکٹھا کرنا پڑتا ہے، تب آ کے کہیں بیان بنتا ہے، مرتب ہوتا ہے. تو یہاں پہ جب اللہ کسی کو نعمت دیتا ہے تو اس نعمت پر شکرانے کا خیال دل میں آتا ہے. ابھی زبان سے شکرانہ ادا نہیں ہوتا، اللہ اس سے بہتر نعمت وہ بندے کو دے دیتا ہے. وہاں کیا ہو رہا تھا؟ نعمتیں مل رہی ہیں، یہ سمجھ رہا ہے کہ چلو نعمتیں ملتے جا رہی ہیں، آنے تو میں بہت نیک آدمی ہوں، میرے کام بڑے اچھے ہیں، اللہ پسند کر رہا ہے اس کو. حالانکہ بتاتے وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہی. چلیے مولا کا نہ تو اور ایک جگہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، جب اللہ اپنے بندوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اسے جب مہلت دیتا ہے تو اس پہ نعمتوں پر نعمتیں عطا کرتا ہے. نافرمانی میں بھی عطا ہوتی ہیں لیکن شکر کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. جب نعمتیں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، اگر نعمتوں پر مزید نعمتیں ہونا ہے تو اس سے شکر کی توفیق ملتی ہے. یہ دو باتیں ذہن میں رہے ہمیشہ. تو یہ کل گفتگو دونوں موضوعات پہ ہوگی. تو اب یہ جو بیان تھا کہ جب اللہ کا ذکر جو نہیں کرتے پروردگار عالم، ان پر خود ایک شیطان کو معمول کو دیکھیے. آپ لاکھ سمجھائیے، لاکھ قسم کی تعویلیں بیان کریں گے کہ انہوں نے نماز پڑھے تھے کیا، وہ مولا کے صاحب انہوں کر رہے تھے کیا، یا انہوں فلاں کر رہے تھے، انہوں وہ یعنی اپنے آپ سے کھڑ کے سمجھیں گے کہ میں جو دلیل دے رہا ہوں وہ صحیح ہے. ان کی نظر میں نہ قرآن کی آیتیں ہیں، نہ قول امام ہے، نہ حدیث ہے، نہ کوئی اس کو مستحکم قول، کسی کو مانتے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ سمجھے کہ اٹوٹ ان کے اوپر شیطان مقرر کر دیا گیا ہے. اور آیت بھی قرآن کی وہی کہہ رہی ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُخَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. ہمیشہ اس کے ساتھ ہے. اب آپ کہیں بھی جائیے، آپ ملا کرنے جائیے، مولوی کرنے جائیے، وہ شیطان ہٹنے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ اللہ کا ذکر عبادتوں کے قریب نہیں آ جاتے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، ہمیشہ اس کو راستے سے ہٹاتے رہتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ میں راہ راست پہ ہوں. زندگی بھر ویسے ہی گزرتے رہتی، ہوش نہیں آتا. چلیے ایک فلسفہ ہو گیا اس کا. اب دوسری جگہ جو آج حمد کا فلسفہ ہے، اللہ کی عبادت، حمد پروردگار، یہ بندے کا خاصہ ہے. اور اللہ کے مخصوص بندے ایسے بھی ہیں جن کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سورہ فرقان کی آیت ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. صلوات علی محمد آیتوں پہ غور کریں آپ، کتنی معرکت الارا آیتیں ہیں. آیتوں پہ غور کریں آپ، اتنی معرکت الارا آیتیں ہیں، اتنی میننگ فل آیتیں ہیں، اتنی مطالب سے بھری ہوئی آیتیں ہیں. ایک ایک لفظ اتنا بلاغت و حکمت سے بھرا ہوا ہے. کیا عرض ہو رہا ہے سورہ فرقان کی آیت میں کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا،
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يُبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ حقیقت میں رحمان کے بندے تو وہ ہیں جب زمین پہ چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چلتے، تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو سلامت روی سے گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں اچھا رکھے، سلامت ہے، کہ لڑے جھگڑے کی نوبت نہیں آنے دیتے، لڑتے جھگڑتے نہیں، بحث و تکرار میں نہیں جاتے، بات کو پرولونگ نہیں کرتے، اننیسیسری بحث نہیں کرتے۔ یہ وہ بندے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اللہ کے ایسے خاص بندے ہیں جن کی راتیں سجدے اور قیام میں کٹ جاتی ہیں۔ ایسے بندے بھی ہیں اللہ کے، ہیں، بتاؤں گا آپ کو، آپ کے سامنے بھی بتاؤں گا۔ چلیے یہاں پہ دو باتیں، رحمان کے خاص بندے زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، تکبر نہیں کرتے، کل میں نے بتایا تکبر، صاحب عقل جو ہوتا ہے کبھی وہ تکبر نہیں کرتا، میں نے عرض کر دیا، پرسوں کی مجلس میں آگئی یہ باتیں، ریپیٹ نہیں کرنی ہے، یہ باتیں جو ہو چکی ہیں ریپیٹ نہیں ہوں گی۔ جو صاحب عقل ہوتا ہے، جو صاحب حکمت ہوتا ہے، کبھی تکبر نہیں کرتا، کیونکہ معصوم جو فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیا نباتات، جڑی بوٹی، جھاڑیاں، کیا یہ چٹانوں پہ یا سخت زمین پہ اگتی ہیں یا نرم زمین پہ اگتی ہیں؟ مطلب کہ جس انسان کا طرز عمل نرم ہے، ادب ہے، اخلاق ہے، حکمت ہے، ادب سے بات چیت ہے، اس کے پاس علم و حکمت ہوتی ہے، تکبر کرنے والے کے پاس نہیں ہوتی، ایک بات۔ دوسری بات، جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں، جہالت کی بات، اب یہاں جہالت کی بات کے بعد مظلوم کربلا کا ایک قول کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں دیکھو انسان کی خوبی اس میں ہے، سید الشہداء مظلوم کربلا آقا امام حسین علیہ السلام، بہت قیمتی باتیں، بلاغت الحسین سے میں عرض کر رہا ہوں، تفسیر عرض کری۔ فرماتے ہیں انسان کی خوبی اس میں ہے کہ وہ سوائے ایسی بات جس میں اس کا مطلب ہو، اس کے سوائے کوئی دوسری بات کرے ہی نہیں، خاموش رہے، زبان کو غیر ضروری اپنے استعمال نہ کرے، کیونکہ جو کثرت کلام ہوتا ہے، جو زیادہ باتیں کرتا ہے، اس کے بارے میں کہاوت یہ ہے کہ کسی کی خلت عقل کا اندازہ اس کے کثرت کلام سے ہوتا ہے۔ جو زیادہ باتیں کرتا ہے مطلب کہ اس کی عقل بالکل خلیل ہے، چھوٹی سی ہے۔ تو یہاں اسی چیز کو مظلوم کربلا پیش فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنے مطلب کے سوائے، تم انسان کی خوبی اسی میں ہے کہ وہ صرف ہمیشہ جب بھی بات کرے کام کی بات کرے، بیوقوفی کی غیر ضروری بات نہ کرے۔ دوسری جگہ نوائمہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جاہل اپنی زبان کو بند رکھے تو دنیا میں لڑائی جھگڑا ہی نہ ہو۔ کسی جگہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اگر جاہلوں کی باتوں پر چپ رہنا صدقہ نہ ہوتا تو دنیا دیکھتی کہ علی کے منہ میں بھی زبان تھی۔ صلوات اللہ محمد علیہ محمد علیہ السلام۔ نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ خیبری، بآواز بلند سلوات۔ کتنی معرفت کی باتیں ہیں، کل میں نے مثال بھی دے دی تھی آپ کو، یعنی اگر خاموش رہنا، کیا یعنی اگر خاموشی، اگر بات کرنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے۔ جتنی کم بات کرے گا، مولا فرماتے ہیں جو جتنی باتیں کرتا ہے اس کی عقل کا اتنا ہی حصہ کم ہوتے رہتا ہے۔ جو کام کی بات کرے، مولا فرماتے ہیں وہ اتنی مطلب کی بات کرے، اس سے بڑھ کے نہیں۔ یہ بڑے علم و حکمت کی باتیں ہیں، جتنی دیکھیے اتنی باتیں میں نے بات کی، اگر کسی کے ذہن پہ رہ جائے، لکھ لے، نوٹ کر لے، یا اس کی زندگی میں اگر اس کو اپلائی کرے تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی اگر ایسے در کی تلاش میں رہے کہ جہاں پر گمراہی کو ہدایت سے اور باطل کو اگر حق سے پلٹا جائے تو فرماتے ہیں اس کی صحیح اور کوشش 1 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔
خالی اس تلاش میں رہے کہ بھئی میرے کو یہ علم و حکمت کی باتیں کہاں ملے گی، موعظہ کہاں ملے گا، قرآن کی بات کہاں ملے گی، قول امام کہاں ملے گا، کوشش کرے فلاں قبلہ، فلاں مولانا، فلاں مدرسہ، فلاں کتاب، نہج البلاغہ، یہ صحیح کر کے اگر فرماتے ہیں، اگر کوئی ایسے در پہ پہنچا جہاں پہ اس کو علم کی باتیں ملے، صرف وہ در کو ڈھونڈنا، اس دروازے کو ڈھونڈ کے پہنچنا 1 برس کی عبادت سے بہتر ہے فرماتے۔ دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں، اگر چلیے مجلس میں آ گئے، مجلس علم ہے، مجلس ذکر ہے، ایک آدھ کام کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، ریاکٹ کری آپ کو، ہاں علم کی بات معلوم ہو گئی، حکمت کی بات، غیر معمولی بات معلوم ہو گئی، اب فرماتے ہیں یا وہ خود عمل کرے یا کسی اور کو بتائے عمل کرنے کے لیے، تو فرماتے ہیں 40 برس کی عبادت پہ حاوی ہے یہ، 40 ایئرس، 40 برس کی عبادت۔ چلیے یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، سب بات پڑھ کے اور ایک بات سنیے، کیونکہ احکام کیا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ارتعو فی ریاض الجنہ، قال یا رسول اللہ من ریاض الجنہ، احکام یہ کہ دیکھو تم جنت کے باغات کی طرف دوڑو، جاؤ جلدی جلدی جاؤ۔ کہا کہ یا رسول اللہ وہ ریاض الجنہ کہاں ہیں، جنت کے باغات کون سے ہیں؟ کہا کہ مجالس الذکر، جس مجلسوں میں اللہ، اس کے رسول، ائمہ اطہار اور علم حکمت کی باتیں بیان ہوتی ہیں، وہ جنت کے باغات ہیں۔ یہاں تک کہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے روایت کی ہے جناب عیسیٰ سے، جناب عیسیٰ اپنے حواریوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو سنو اے بنی اسرائیل، اگر تمہیں کسی مجلس علم میں بلایا جائے، مجلس ذکر میں بلایا جائے، جہاں علم و حکمت کی باتیں بیان ہوتی ہیں، یاد رکھو تو وہاں پیروں سے نہیں بلکہ گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے جاؤ، کیونکہ یہاں پر ایسی مجلس ذکر میں جانے سے تمہاری دل اس طرح سے زندہ ہوتے ہیں جس طرح سے بارش کے پانی سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے۔ صلوات اللہ محمد علی محمد علیہ السلام۔ ایک آدمی بات آپ کو ریاکٹ کری، علم کی بات ہے، معرفت کی بات ہے، حکمت کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، اور اس سے ہٹ کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی مولا کے خطبات، امام حسین کے خطبات سے بیان کی جا رہی ہے، تو اس کو انسان نوٹ کرے، ذہن میں رکھے، اس کو یاد رکھے تاکہ اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کر کے اس سے فیضیاب ہو۔ تو یہ جو معرفت کی باتیں بیان کی، حمد پروردگار، اب یہاں پہ کیا فرماتے، جب بندہ اللہ کی حمد کرتا ہے، میں نے عرض کیا جو اللہ کا ذکر کرے وہ اس کو کبھی نہیں بھولتا، چوتھے امام کی دعا صحیفہ کاملہ سے، لا ینسا من ذکر، جو اس کا ذکر کرتے رہے اس کو کبھی نہیں بھولتا، ولا ینقص من شکر، جو اس کا شکر ادا کرتے رہے اس کے بعد نعمتوں کی کبھی کمی ہونے نہیں دیتا، ولا یخیر من دعا، جو دعا کرتے رہتا ہے اس کو کبھی محروم نہیں لوٹاتا، ولا یخطو رجا من رجا، اور جو اللہ سے امید رکھتا ہے کبھی اس کو نا امید نہیں کرتا۔ دیکھیے معرفت کی باتوں میں دعا میں کتنی باتیں امام نے بتا دی، اب اس کو ذرا سوچئے پیچھے سے آگے، شکر کا کیا ثواب ہے، کیا برکتیں مل رہی ہیں، ذکر کا کیا، جو حمد پروردگار ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، کہ جو حمد کرنے والے بندے کو کیا پروردگار اس کے حال پہ ایسے چھوڑ دے گا؟ یا تو کہہ رہا ہے کہ جو ذکر کرتا ہے اس کو نہیں بھولتا، اس کی نظر میں ہے، اس کو نقصان پہنچنے نہیں دے گا، کوئی تکلیف ہونے نہیں دے گا، کوئی خسارہ ہونے نہیں دے گا، کوئی مصیبت آنے نہیں دے گا، کوئی بلا میں پھنسنے نہیں دے گا، اسے نکال لے جاتا ہے وہ، خصوصاً صاحبان تقویٰ کے لیے، جو تقویٰ کی بات آئے گی عرض کروں گا۔ تو اب یہاں پر مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ من عبد اللہ حق عبادتہ، جو بندہ اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے، خود امام علی مقام کی زندگی دیکھیے، ہمارے ائمہ کی، یہ کیوں رات رات بھر عبادتیں کرتے تھے، یہ دن بھر عبادتیں کرتے تھے۔ عبادت سے مطلب یہی نہیں ہے کہ چلیے اب ہمارے کو یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی آپ مصلی لے کے بچھا کے مسجد میں بیٹھ جائیے، نہیں ہے، احکام ویسے نہیں ہے۔ احکام ہے کہ فلاں شخص رسول اکرم سے کہا یا رسول اللہ، فرمایا کہ عمر ابن مسلم کیا کر رہا ہے، کہا وہ مسجد میں بیٹھ گیا ہے، تجارت چھوڑ دیا اس نے، کہا یہ شیطان کا کام کیا ہے۔ کیا اسے نہیں معلوم کہ اللہ نے روزی کی تلاش میں قبولیت دعا رکھا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد، سمجھنے کی بات ہے۔ جب انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، چاہے وہ مسجد میں جا کے بیٹھ جائے، اگر اپنی روزی تلاش نہیں کرتا تو فرما رہے ہیں جو 6 مقامات پہ انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس میں سے ایک مقام یہ بھی ہے۔ اس سے بات سمجھ میں آئے کہ روزی کی تلاش کرنا یہ بھی بہت بڑی ساری عبادتوں کی جان ہے، یہ روزگار کی تلاش،
بہترین عبادت. تو یہاں بھی امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ من عبد اللہ حق عبادتہ آتاہ اللہ فوق الامانیہ و کفایتہ. جو اللہ کی ایسی عبادت کرے جو عبادت کرنے کا حق ہے تو پروردگار عالم اس کو اس کی ضرورت سے زیادہ اور اس کی تمناؤں سے زیادہ عطا کر دیتا ہے. صلوات اللہ محمد اب کیسی عبادت ہونا چاہیے؟ وہ عبادت ہو تو آخر کیسی ہو جو اللہ اس کی ضرورت سے زیادہ اسے دے دے. اب آپ دیکھیے جو عبادت کرنے والے بندے ہوتے ہیں ان کے پاس کبھی نعمتوں کی کمی ہونے نہیں دیتا اللہ, کوئی پریشانی آنے نہیں دیتا, جو واقعی الگ صبح اٹھتے. یہی وجہ عبادت کا راز بتایا گیا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں طلوع صبح صادق سے لے کے جب اذان ہوتی ہے اذان صبح سے لے کے سورج نکلنے تک جو نماز فجر کے بعد مصلی پہ بیٹھا رہے, تاخیرات پڑھے, دعائیں پڑھے, تسبیح پڑھے, جو بھی قرآن پڑھے, جو بھی کچھ پڑھے سورج نکلنے تک, تو فرماتے ہیں شہر پر شہر پھر کے روزی تلاش کرنے سے بہتر ہے وہ ٹائم. حالانکہ روزی کے لیے نہیں جا رہا ہوں, روزی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ عبادت کی وجہ سے. بتاتے ہیں علماء آباد ایسے گزرے جب عبادت کرتے تھے تو ان کی ساتھ ساتھ پوچھ کبھی فخر و تندرستی نہیں دے گی, یہ عبادت کی برکت ہے. ایک بات تو یہ بتا دی کہ جو عبادت ایسی کرے جو اللہ چاہتا ہے, حقیقت میں جو عبادت کا حق ہے بندے کا, وہ کیسا حق ہے پھر تشریح بھی فرما دی. دیکھو بعض لوگ جو ہوتے ہیں, ایک جماعت وہ ہے جو اللہ کی عبادت جنت کی رغبت میں کرتی ہے, جنت کی تمنا میں کرتی ہے. میں عبادت کرا تو اللہ مجھے یہ دے گا, روزی کھول دے گا, پریشانیاں دور ہوں گی, آخر میں جنت مل جائیں گی. تو فرماتے ہیں یہ بیوپاریوں کی, تاجروں کی, ان کی ہے یہ عبادت. اور دوسرے لوگ وہ ہیں خوف خدا میں عبادت کرتے ہیں. اگر میں عبادت نہیں کرا تو ایسا ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, یا پھر اللہ جہنم دے دے گا اگر عبادت نہیں کرا. تو بولے یہ غلاموں کی عبادت ہے, ڈر سے خوف. فرمایا تیسرے لوگ, فرمایا کہ اللہ جو نعمتیں دیتا ہے اس کی سپاس گزاری, شکر گزاری کے لیے اللہ کا حق جان کے جو عبادت کرتا ہے, فرمایا یہ شریفوں کی عبادت ہے اور حقیقت میں عبادت انہی کی ہے. صلوات اللہ محمد علیہ محمد. اب اس کا اثر بھی بتائے گا. سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں, جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے, اللہ ان پر معیشت دنیا تنگ کر دیتا ہے, روٹی روزی تنگ کر دیتا ہے, پیسہ تنگ کر دیتا ہے, ان پر جو فیسلٹیز ہوتے ہیں دنیا کے وہ تنگ کر دیتا ہے. قرآن کی سورۃ طٰہٰ کی آیت وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي صلوات اللہ محمد علیہ محمد. یہاں پر ابھی میں نے عرض کیا کہ جو حقیقت میں جو عبادت کا حق ہے, اگر ویسی عبادت اگر بندہ کرتا ہے, مظلوم کربلا کا قول آپ آگے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو, صلوات اللہ محمد علیہ. ہماری 2 دن سے گفتگو ہو رہی ہے دعائے جوشن کبیر کے وہ کلمات جو زندگی بھر سوچنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے کافی ہیں, لطف اٹھانے کے لیے. صاحبان جو تقویٰ ہیں یا جو خاصان خدا ہیں ان کے لیے تو مناجات ہے. یا من ذکرہ شرف للذاکرین, یا من شکرہ فوز للشاکرین, یا من حمدہ عزا للحامدین, یا من طاعتہ نجات للمطیعین. پورے 10 کلمات کل میں سنا دیا آج وقت, تو کل 2 کلمات پہ ہم بحث کیے ذکر و شکر کے اوپر. آج ہماری گفتگو ہے حمد پروردگار اور اطاعت کے اوپر. صلوات علی محمد. اور ہمارا بیان ہے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام, تو اس کے اوپر آج تو اب یہاں پر مظلومی کربلا گیا. جب بندہ عبادت کرتا ہے, آپ دیکھیے کوئی کسی کا کام کر دے تھوڑا بہت بھی احسان, تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو. جو تمہارا شکر ادا کرے اس کے ساتھ احسان کرو, جو تمہارا شکر ادا کرے اس کے ساتھ احسان کرو, اور جو تمہارے ساتھ احسان کرے اس کا شکر ادا کرو. الجزاء الاحسان. اب جو اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہماری معیشت کو مربوط رکھا ہے,
یہ بڑی حکمت کی بات ہے. چاہے وہ چرند پرند وحوش طیور کوئی بھی اس کی مخلوق ہو. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب یہ پرند وحوش طیور جب اللہ کی تسبیح کرنا بند کر دیتے ہیں تو یا تو وہ دام سیاد میں گرفتار ہو جاتے ہیں یا تو پھر قیدی انہیں قید کر کے لے کے جاتا ہے اور تو ان کی موت سر پہ آ جاتی ہے. جب عبادت کا سلسلہ رک جاتا ہے بندہ نہیں سمجھتا. عجب یہ ایک آیت کافی ہے, بہت آیت ہے. قرآن یہ کہہ رہے کہ جو لوگ ہمارے ذکر سے اندھے بنتے ہیں ہم خود ان پر ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے ہر دم کا ساتھی ہے, ہمیشہ ساتھ رہتا ہے. اس کا کام ہی یہ ہے کہ ان کو راہ راست سے بھٹکاتے رہنا اور وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ راہ راست پہ. دیکھیں کتنی بڑی بلاغت ہے اس میں, کتنی بڑی حکمت ہے, اسرار ہے. آپ لاکھ سمجھائیے. حبیبی نے مذاہب پڑھے تھے کیا بولنے کے